الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں، روزے کی نیت کیسے اور کب کریں؟ چنانچہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2331 میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اور نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کچھ الفاظ نہیں کہنے۔ مثلا رات کو آپ سوئے، الارم لگایا، گھر والوں کو کہا، بیوی بچوں کو بھائی صبح انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، صبح آپ کھا پی رہے ہیں فجر سے پہلے، یہی نیت ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا، وہ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بناوٹی نیت ہے اور یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ اور اس کے اگر معنوں پر غور کریں نا تو معنوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نیت آپ روزہ آج کا رکھ رہے ہیں اور نیت کل کی کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا، جو نفل روزے اس کی نیت زوال جو ہے نا، زوال سے پہلے کسی وقت بھی کر سکتے ہیں جو نفل روزہ ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تو یہ جو نیت ہے ہم کرتے ہیں نا، وہ بِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ بالکل اس کو چھوڑ دیں کہ رمضان سے پہلے دو کام کر لیں، ورنہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں، نہ روزہ، نہ نماز، نہ عمرہ، کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ چنانچہ صحیح المسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی اعمال پیش کی جاتے ہیں، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ کسی کو عذاب دے، کسی کو مغفرت، تمام لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے سوائے دو کے۔ ایک وہ شخص جو شرک میں مبتلا ہے، شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس اس کا مال نامہ رہنے دو جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ دو بھائی یا آپس میں رشتہ داری، اور آج کتنی ناراضگی ہیں بھائی، پپو سے ناراضگی، خالہ سے ناراضگی، اسی طرح بھائی سے ناراضگی، دوست سے ناراضگی، حتیٰ کہ والدین سے بھی ناراضگی ہے۔ پیارے بھائی، ابھی بھی فرصت ہے، چند دن رہ گئے، کوئی بات نہیں ہے، شیطان آئے گا، نہیں اس سے صلح کرنی، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کرنی، آپ کا اللہ تعالیٰ درجہ ہی بلند کرے گا۔ ابھی اگر ادھر پاکستان میں ہیں تو ان کے ساتھ فون پہ بات کریں، اگر یہاں پہ ہیں ان کو فون کریں، بھائی جو کچھ ہوا میں کوئی بات نہیں بھائی، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کرے گا۔ اس میں ایک اور چیز کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مطلب ہم تو پہل کر لیتے ہیں، اگلا بولنے میں یہ سمجھ گیا ریاست صاحب نے جو سوال کیا کہ جب ہم فون کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی تو اگلا کیا کہتے ہیں؟ میں تو سب پیڑیاں ہی معاف نہیں کرنی ہے، ایسے نہیں، میں تو تمہیں قیامت تک کے لیے معاف نہیں کرنا، بس اس کو چھوڑ دے، پھر اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ کا جو عمل ہے انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ قبول ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی۔ عزیز سامعین کرام، وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چنانچہ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا ناسی فاکل فشرب، کہ جس نے بھول چوک کر کھا پی لیا تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ نمبر 2، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بخاری۔ نمبر 3، گرمی کی شدت سے روزہ دار کلی بھی کر سکتا ہے اور سر پر پانی بھی ڈال سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، ابو داؤد۔ نمبر 4، سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے، آنکھوں میں سرمہ لگانے، کانوں میں قطرے ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، مکھی کے حلق میں جانے اور اسے باہر نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، جو شوگر پیشنٹ ہے ان کے لیے یہ ہے کہ انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں طاقت کا روزہ وہ انجیکشن لگائیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، خود بخود قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر قے کریں گے، الٹی کریں گے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، دن کو روزے کی حالت میں اگر اطعام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تمام امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بد نصیب روزہ دار کون ہے؟ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1690، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع ورب قائم له من قیامہ الا السحر، بہت سارے روزہ داروں کو سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت ساری قیام کرنے والوں یعنی تراویح پڑھنے والے کو سوائے شب بیداری کے یعنی جاگنے کے کچھ نہیں ملتا،
تو اچھی نیت کر لیں کہ روزے کا اجر مجھے ملے گا، ٹھیک ہے، اور رات کو میں قیام کروں گا۔ اب دیکھیں نا قیام کرنے کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے، دو شرطیں ہیں، رات کو تراویح پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اچھی نیت کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، تب آپ کو جو ہے وہ رات کے قیام اور اسی طرح جو ہے وہ روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ روزے کی نیت کیسے اور کب کریں؟ سنن نسائی کی حدیث نمبر 2331 میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام له، کہ جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو نیت کیا ہے؟ آپ کھانا فجر کے وقت کھا رہے ہیں، رات کو الارم لگایا، بچوں کو بولا بھائی انشاءاللہ صبح روزہ رکھی، یہی نیت ہے۔ نیت کی جگہ دل ہے، نہ کہ زبان، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی نیت کی جگہ دل ہے، نہ کہ زبان سے آپ نے کچھ الفاظ ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح رات کو الارم لگایا۔ اسی طرح میرے بھائی ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح نیت کرتے ہیں کہ وہ بالصوم من غد نویت من شہر رمضان، یہ نیت کہاں سے آئی؟ آپ روزہ اس کے معنی پر ذرا غور کریں کہ روزہ آج رکھ رہے ہیں اور نیت کل کے کر رہے ہیں، یہی سے پتہ چل گیا یہ بناوٹی نیت ہے، یہ بدعت ہے۔ ہاں، نفل روزے کی نیت زوال سے پہلے کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ پیارے بھائیو، فرض روزے اور تراویح پڑھنے کا اجر پتہ ہے کتنا ہے؟ چنانچہ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقے تمام گناہ معاف۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا یعنی تراویح پڑھی، اس کے بھی پچھلے صاحب کے گناہ سب معاف کر دی جاتے۔ تو کیا مشکل ہے بھائی؟ پڑھیں، یہ نہ سوچیں یہ 8 پڑھ، جتنی بھی پڑھ سکتے ہیں 8 پڑھیں، 20 پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھیں۔ پیارے بھائیو، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ صحیح ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1331 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکس جو جنات ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے سب بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے سب کھول دیے جاتے ہیں۔ او ونادا منادن، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کرنا آسان ہوگی، شیطان بند اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ویا باغی الشر، اور برائی کرنے والے اب تو شرم کر، اب تو رک جا۔ اور اسی طرح رمضان کا پورا مہینہ پیارے بھائیو، ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے رہائی دلاتے ہیں۔ سحری کھاتے ہوئے پیارے بھائیو اگر اذان ہو جائے تو کیا کریں؟ چنانچہ ابو داؤد میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اذان کی آواز سنے اور اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اس کو فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے جو اس کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے بھائی، روزے کی رخصت کن لوگوں پر ہے؟ نمبر 1، سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں جائز، اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں قضا کرے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حیض و نفاس والی جو عورت ہے اس کو مذکورہ حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، جب حیض اور نفاس اس کا ختم ہو جائے تو بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ نمبر 3، بڑھاپا یا ایسی بیماری ہے مثلا کہ وہ ختم نہیں ہو سکتی، بڑھاپا بھی ایسی بیماری یا ایسی بیماری ہے جو اس کو قبر میں لے جائے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلائے گا، یہ فدیہ دینا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، حمل اور دودھ پلانے والے کے لیے بھی اگر وہ رکھ سکتی ہے روزہ، ٹھیک ہے، بچے پر کوئی وہ نہیں اثر تو پھر رکھ لے، اور اگر نہیں رکھ سکتی تو پھر یہ ہے کہ رمضان کے بعد سال پورا ہے وہ اس کی قضا کرے گی۔ معزز سامعین کرام، وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چنانچہ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ناسی فاکل فشرب، کہ جس نے بھول چوک کر کھا پی لیا تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا۔ نمبر 2، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بخاری۔ نمبر 3، گرمی کی شدت سے روزہ دار کلی بھی کر سکتا ہے اور سر پر پانی بھی ڈال سکتا ہے اور غسل بھی کر سکتا ہے، ابو داؤد۔ نمبر 4، سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے، آنکھوں میں سرمہ لگانے
کانوں میں قطرے ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، مکھی کے حلق میں جانے اور اسے باہر نکالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 6، جو شوگر پیشنٹ ہے ان کے لیے یہ ہے کہ انسولین لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں طاقت کا روزہ وہ انجیکشن لگائے تھے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، خود بخود قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جان بوجھ کر اگر قے کریں گے، الٹی کریں گے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8، دن کو روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ تمام امور ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔